السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ بخل کی تعریف اور اس پر سزا کی تفصیل۔ مذکورہ 7 آیتوں میں سے پہلی آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے۔ بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولیٰ ہے۔ بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شح۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا، یعنی شح و ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ وہ اس شخص کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا سرمایہ ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، نسائی از تفسیر قرطبی۔ دوسری آیت میں یہود کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے تو گستاخ یہود یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں جب ہی تو ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ ظاہر یہ ہے کہ اس بیہودہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہوگا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے کہا ہوگا کہ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو۔ ان کا یہ لغو استدلال تو بداہتاً باطل ہونے کی وجہ سے قابل جواب نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لیے نہیں، خود اصحاب مال کے نفع دینی اور دنیوی کے لیے ہے، مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لیے دے دیا گیا کہ جس طرح قرض کی ادائیگی ہر شریف آدمی کے لیے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو صدقہ انسان دیتا ہے اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ایسی قرار دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دینا ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے اس کو ان الفاظ سے کبھی وہ شبہ نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس شبہ کا جواب تو دیا نہیں، صرف ان کی اس گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزا میں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر رہیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر حجت تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہود کی اس گستاخی کے ذکر کے ساتھ ان کا ایک دوسرا جرم یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی صرف تکذیب و استہزاء ہی نہیں کیا بلکہ قتل کر ڈالنے سے بھی باز نہیں رہے، تو ایسے لوگوں سے کسی نبی و رسول کی تکذیب یا استہزاء پر کیا تعجب ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔